پاکستان میں پرسنالٹی ٹائپ کو لانے والے ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہمارے موجود ہیں. پرسنالٹی ٹائپ ایکسپرٹ ہیں جو میرے ٹیچر بھی ہیں. میری مراد ہے ڈاکٹر قمر الحسن صاحب. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بہت شکریہ سر, آپ نے انوائٹ کیا ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی پڑھائی میں یہ دو باتیں سیکھی ہیں کہ جیسے آپ نے مثال دی میکینک کی, یہی ہو رہا ہے. میں نے تو سائیکیٹری میں دیکھا, اب ان کا سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہتے ہیں جھٹکے لگا دو, کہ ہم انسان قابو میں نہیں آ رہا, اس کو جھٹکے دو اور اس کو بے ہوش کر دو. ڈاکٹر صاحب رسک تو اللہ نے لکھا ہے, رسک تو وہ ہے نا, رسک انسان کا پیچھے اس طرح جاتا ہے جیسے موت انسان کا. بے شک. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی جرنی کب سے شروع ہوتی ہے؟ وہ جو آپ نے مجھے سرٹیفکیشن کرائی ہے اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے نا. ڈاکٹر صاحب یہ کارل یونگ کی تھیوری ہے. اچھا, کارل یونگ سے پہلے آپ کو اس معاملے میں اس ٹاپک پر کیا کچھ ملا ہے؟ کیا انسان رینڈم بیہیو کرتا ہے یا اس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ پرسنالٹی ٹائپ کو پہچان کر ہمارے جو پاکستانی عوام ہے, جو ہمارے یوتھ ہے, وہ کس طریقے سے اپنے کیریئر کو پہچان سکتا ہے؟ انسان نے دیکھیں لوہے کو پہچانا تو اس کو ہوا میں بھی اڑا دیا, جہاز بھی بنا دیے, راکٹ بھی بنا دیے, اور کیا کیا بنا دیا. ایسے نہیں, لوہے کو کمال پہ لے گیا انسان. جن لوگوں نے نہیں پہچانا ان کی حالت کیا ہے, وہ ابھی جو آپ مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے جی ریکارڈنگ سے پہلے, تو وہ ذرا آپ ناظرین سے شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو, امید آپ خیریت سے ہوں گے. ڈسکشن ود نورین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. یہ ایک منفرد پوڈ کاسٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہمارے موجود ہیں جو میرے ٹیچر بھی ہیں اور پرسنالٹی ٹائپ ایکسپرٹ ہیں, اور پاکستان میں پرسنالٹی ٹائپ کو لانے والے یعنی اس علم کو اجاگر کرنے والی شخصیت ہیں. میری مراد ہے ڈاکٹر قمر الحسن صاحب. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بہت شکریہ سر, آپ نے انوائٹ کیا ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ. اور بس انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دینا چاہیے. ہمارے بس میں یہی ہے, اور میں بچپن سے دعا کرتا تھا اللہ پاک مجھ سے کوئی کام ایسا لے لیں جو جس سے اللہ راضی ہو جائیں. الحمدللہ شاید وہ یہ کام ہے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں. جی میں نے جو آپ کے پوڈ کاسٹ وغیرہ میں دیکھا, تو کیوں آپ پرسنالٹی ٹائپ کی طرف آ گئے؟ یہ ایک اسپیسیفک وے آپ نے اختیار کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی پڑھائی میں یہ دو باتیں سیکھی. ایک تو بزرگوں کے ساتھ میرا بہت انٹریکشن رہا, اتفاق سے پڑھائی کے دوران میں بزرگوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھا, اور دوسرا یہ کہ میں نے یہ سیکھا کہ جب بھی بیماری پہچاننی ہو اس کی اصلی حالت کو بہترین جاننا بیماری کی تشخیص اور علاج دونوں کے لیے ضروری ہے. اگر آپ گاڑی کا میکینک بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نارمل گاڑی کی پہچان ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کی اب نارمیلٹی کو پک کریں اور علاج کریں. صحیح. اگر آپ کو نارمل گاڑی کی اچھی پہچان نہیں ہے تو آپ نہ تشخیص کر سکتے ہیں صحیح, نہ علاج کر سکتے ہیں صحیح. تو میں جب سائیکیٹری میں اور سائیکالوجی میں نے ٹائم اسپینڈ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں مینٹل ہیلتھ کے, اور جو میں نے پیپرز بھی پریزنٹ بھی کیے, پبلش بھی, تو مگر مجھے یہ لگا کہ یہ بڑے بڑے اکابرین بھی انسانوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ انسانوں کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا. ہاں, ہیومن ڈائیورسٹی کلچرل بنیاد پہ ہے, اچھا, لسانی بنیاد پہ ہے, مگر فطرت کی بنیاد پہ نہیں ہے. صحیح صحیح سے. اچھا, تو مجھے یہ حیرت ہوتی تھی کہ ہم کس طریقے سے انسانوں کو ایک ڈنڈے سے ہانک سکتے ہیں. صحیح. یعنی ہم ایک طریقہ علاج کیسے ہم ہر انسان پہ اس کو نافذ کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو مجھے یعنی یہ لگتا تھا انسان مختلف ہیں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کو کریک کیسے کریں, یعنی اس کا کوئی حل نکالیں. اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم مختلف ہیں تو کیسے مختلف ہیں؟ صحیح. تو مجھے جس دن اس علم کا پتہ چلا اسی دن میں نے اپنے استاد رمیز اللہ والا مرحوم سے کہا تھا کہ یہ علم اتنا قیمتی اور اتنا ضروری ہے کہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ بھئی, انہوں نے کہا ٹائپس ہوتی ہیں. تو میں نے کہا پاکستان میں تو 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کو اپنی پہچان نہیں ہے, ہمارا تو ایسٹ ہی ہمارے لوگ ہیں. ایسا ہی ہے. تو انہی کو اگر ہم قیمتی بنا دیں. انہوں نے کہا انسان کو پہچاننے والا ایک آدمی بھی پاکستان میں نہیں ہے.
میں نے کہا یہ تو ظلم ہے, یعنی اتنے لوگ ہیں ان کو پہچان یعنی علاج کرنے والے ہیں, پہچاننے والے نہیں, جاننے والے نہیں ہے. یعنی یہ تو المیہ ہو گیا نا ہمارا کہ پہچانا ہے نہیں, علاج ہو گیا. علاج ہو رہا ہے. یعنی پھر میں یوں کہوں کہ جیسے آپ نے مثال دی میکینک کی, ہاں تو ایک بندہ جو ہے وہ الیکٹریشین ہے یا کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہے, اس کے سامنے گاڑی لے جا کے کھڑی کر دیجیے ہاں کہ بھائی اس کو صحیح کرو, اور وہ جی جیسا اس نے سنا ہے, جیسا اس نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے, وہ ویسے ہی چلایا جا رہا ہے. بھائی یہی ہو رہا ہے. میں نے تو سائیکیٹری میں دیکھا, اب ان کا سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہتے ہیں جھٹکے لگا دو. ہاں اللہ, سمجھ میں مریض کو ڈپریشن اسکیزوفرینیا ہو گیا, بھائی اس کے کیمیکل امبیلنس ہو گئے. بھائی تو پہلے بیلنس کے کیوں تھے اور اب امبیلنس کیوں ہو گئے؟ یعنی اس میں انسانی شخصیت کو اکوموڈیٹ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے. صحیح صحیح. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. انسان نہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور نہ وہ دوسرے انسانوں کو جانتا ہے, اور چلا ہے علاج کرنے. اللہ, تو پھر وہ آخر کو جھٹکے پہ آ کے ختم ہوتا ہے اس کا علاج, کہ ہم انسان قابو میں نہیں آ رہا, اس کو جھٹکے دو اور اس کو بیہوش کر دو بھائی. تو یہ ہو رہا ہے. صحیح صحیح. تو پھر مجھے یہ فیصلہ کرنے میں ایک سیکنڈ ہی لگا کہ اگر ایسا کوئی شخص نہیں ہے ہمیں پاکستان میں, تو مجھے اس کام کو کرنا چاہیے. اور الحمدللہ اللہ پاک نے میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کمال, ہمت بھی نہیں تھی, سخت بھی نہیں, طاقت بھی نہیں. صحیح. لیکن اب میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بھئی کھا کما تو سبھی لوگ لیتے ہیں. ہاں صحیح بات. یعنی ہمارے دوست ہیں مجھ سے یقیناً بہت زیادہ انہوں نے پیسے بنائے, صحیح صحیح. لیکن میں کہتا ہوں چلیں یہ زندگی بار بار تو نہیں ملتی. اچھا پھر ایک چیز ہے نا ڈاکٹر صاحب, رزق تو اللہ نے لکھا ہے. رزق تو وہ ہے نا, رزق انسان کا پیچھے اس طرح جاتا ہے جیسے موت انسان کا. بے شک بے شک. تو رزق تو آتا ہے, آتا ہے, وہ کسی بھی فارم میں آتا ہے. تو اللہ نے بہت کچھ دیا, بہت کچھ دیا, اللہ کا شکر. الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی جرنی کب سے شروع ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوئی 2004 میں نے یہ فیصلہ کیا. 2005 میں اس کے سیکھنے کے لیے میں ملیشیا گیا تھا, وہاں آسٹریلین آئے ہوئے تھے. صحیح. کیونکہ سرٹیفکیشن MBTI سرٹیفکیشن اس کی بگننگ پوائنٹ ہے, یہ کہیں پڑھایا نہیں جاتا کسی یونیورسٹی میں. صحیح صحیح صحیح. وہ جو آپ نے مجھے سرٹیفکیشن کرائی ہے اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے نا. ہاں وہ سلسلہ ایسا ہے کہ یہ علم جو ہے وہ MBTI سرٹیفکیشن کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو میں اس کو ڈفرینٹ اینگل سے لیتا رہا کہ چلیں MBTI سرٹیفکیشن. میں نے ان لوگوں کو دبئی میں کافی کہا کہ میں نے کہا پاکستان میں بھی اپنا برانچ کھولیں, تو کہنے لگے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں, مارکیٹ نظر نہیں آ رہی. مارکیٹ نظر نہیں آ رہی یا ان کو, ہاں انہوں نے کہا نہیں ہمارے ایجنڈے میں بھی نہیں ہے, جبکہ دبئی میں وہ ہیں. اچھا. 2008 سے ہیں, 9 سے تقریباً. تو بہرحال پھر اللہ کی محل کرنی تھی, تو مجھے کچھ عرصے آگے بڑھ کے یہ سمجھ آیا کہ ہمیں MBTI نہیں یوز کرنا چاہیے. ہمیں اس علم کو خواص سے نکال کے عوام میں لانا ہے اور اس کو آسان کر دینا ہے. صحیح. تو اس کے لیے اللہ نے حالات بنائے, پھر وہ 5 اسٹیپ ماڈل کی سمجھ دی اللہ نے. پھر ہم نے, تو پھر جب یہ ماڈل میرے مائنڈ میں کلیئر ہو گیا اور اس کی ifs and buts سارے سامنے آ گئے, تو پھر ہم نے 2023 جنوری سے پھر ہم نے کمپٹیشن میں آنے کا فیصلہ کیا کہ ہمیں اب MBTI سرٹیفکیشن کے مقابلے میں اس علم کو لانا ہوگا اور عوام میں پہنچانا ہوگا. صحیح صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ کارل یونگ کی تھیوری ہے. اچھا, کارل یونگ سے پہلے آپ کو اس معاملے میں, اس ٹاپک پر کیا کچھ ملا ہے؟ نہیں, آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کارل یونگ سے پہلے اس علم کی سائنس میں تو اس کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا, خاص کے میڈیکل سائنس میں یا فلسفی میں یا سائیکالوجی میں تو یہ ایز اے ڈسپلن موجود نہیں تھا. لیکن ہمیں اور جگہ اس کا وہ نظر آتی ہیں واقعات, کچھ چیزیں اس کی نظر آتی ہیں کہ مردم شناسی یا 4 طرح کے انسان ہوتے ہیں, ان کی پہچان, اور پھر مردم شناس. مگر یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے تھے جو اس کے ماہر ہوتے تھے اور وہ لوگوں کو پہچانتے تھے. صحیح. لیکن اس کو سائنٹیفکلی جو ہے بیان کیا وہ کارل یونگ نے کیا اپنی تھیوری میں. اور یہ 16 ٹائپس بنائی کارل یونگ. اس نے 16 بھی نہیں بلکہ اس نے 8 ٹائپس, 16 ہی سمجھیں آپ, اس نے 16 ٹائپس کو بیان کیا.
اور اس نے کہا کہ یہ انسان کی انیٹلی یعنی یہ فطرت ہے، انسان کیسے کانشیس میں آتا ہے، کیسے اپنی سائیکی کو ڈیولپ کرتا ہے. اس نے اس کو فرسٹ ٹائم ڈاکومنٹ کیا کارل یونگ میں. اس کا سوال یہ تھا کہ اصل جو سوال تھا اس کا وہ یہ تھا کہ کیا انسان رینڈم بیہیو کرتا ہے یا اس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا. جیسے میرے سامنے چائے ہے، اب میں اس کو پیوں گا تو مجھے یہ یقین ہے کہ اس سے کافی کا مزہ نہیں آئے گا. صحیح. تو یہ اس کی پریڈکٹیبلٹی ہے کہ یہ نہ پانی ہے نہ کافی ہے، یہ چائے ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی پریڈکٹیبلٹی ہے. صحیح. سائیکالوجی نئی فیلڈ ہے، یعنی یہ 100-150 سال پہلے یہ فلسفی میں اس کا یہ مکس تھی. صحیح. اور پہلے سائیکالوجسٹ الگ نہیں ہوتے تھے، سائیکیٹرسٹ ہی سائیکالوجی بھی پڑھتے تھے. صحیح. تو اس کا اصل سوال یہ تھا کہ میں ڈاکٹروں کے لیے یہ جانوں کہ کیا انسان رینڈم بیہیو کرتا ہے یا اس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. اس کا یہ سوال تھا اپنی ریسرچ کا. صحیح. اس نے ریسرچ میں اس کو یہ نظر آ گیا کہ انسان کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. انسان اسی طرح سے پریڈکٹ ہو سکتا ہے جس طرح سے ہم پھلوں کو، پودوں کو، جانوروں کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، سیم انسان کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. صحیح. صحیح. یہ ایک بہت بڑا سوشل ڈسکوری تھی کہ ہم اگر انسانوں کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، تو پھر تو بہت سارے مسئلے ہمارے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک استاد ہے، وہ پڑھاتے ہیں، وہ استاد اپنے ٹائپ سے ہی پڑھاتا ہے جس ٹائپ کا وہ ہے. اب ان کی جگہ اگر کوئی دوسرا استاد آ جائے تو لوگ کہتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا. یا اسی طرح اگر خطیب صاحب ہیں، مسجد میں خطاب کر رہے ہیں، ان کی جگہ کوئی دوسرے خطیب صاحب آ جائے تو وہ سیم ہو ہی نہیں سکتے. ان کی ٹائپ الگ تھی، ان کی فطرت الگ تھی، ان کی فطرت الگ ہے، تو پھر یہ کیسے سیم ہو سکتے. تو اس طرح یہ لوگوں میں جو ہمارے ہاں یہ خیال آ جاتا ہے کہ نہیں وہ والے صحیح تھے، یہ صحیح تو دونوں ہی تھے. ہاں، مختلف تھے دونوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ پرسنالٹی ٹائپ کو پہچان کر ہمارے جو پاکستانی عوام ہے، جو ہمارے یوتھ ہے، وہ کس طریقے سے اپنے کیریئر کو پہچان سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان نے دیکھیں لوہے کو پہچانا، تو اس کو ہوا میں بھی اڑا دیا، جہاز بھی بنا دیے، راکٹ بھی بنا دیے، اور کیا کیا بنا دیا. یعنی لوہے کو کمال پہ لے گیا انسان. ایسے ہی. تو یعنی پہچاننا کسی بھی شے کو، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور پہلی سمجھتا ہوں میں سیڑھی ہے کہ آپ پہچانیں اور پھر ڈیولپ کریں. صحیح. تو ٹائپ پہ جو انسانوں کو خوشخبری دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو ڈیزائن ہی ایکسلنس کے لیے کیا ہے. دیکھیے، اصل ورڈ ہے مہارت، ماہر، ایکسلنس، کہ آپ کس چیز کے ماہر ہیں، اپنا تعارف کرائیں. ایسے ہی. تو یہ آپ کو ٹائپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کس چیز کی مہارت حاصل کرنے کی صلاحیت دے کے بھیجا ہے. صحیح. اچھا، ایک دفعہ آدمی ماہر ہو جائے کسی ایک شعبے میں تو اس کے بعد دوسرے شعبے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. ایسا ہی. اس کو ایک سیلف اسٹیم مل جاتی ہے، بیس مل جاتی ہے. بالکل. تو کیریئر کے حوالے سے تو میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں ہر انسان کو، ہر پاکستانی کو، کہ وہ اپنے اس شعبے کو تلاش کریں اپنی ٹائپ میں جس میں وہ ماہر بن سکتے. بالکل. اور ایک دفعہ آپ ماہر ہو گئے اور آپ کی پوزیشننگ اور برانڈنگ ہو گئی کہ آپ اس چیز کے ماہر بھی یہ صاحب ہے، اس چیز کے ماہر یہ صاحب ہے. صحیح. تو پھر تو سیکھنا سکھانا سب یعنی بہت آسان ہو جاتا ہے. بالکل. تو کیریئر ایکسلنس کے لیے ٹائپ بہت بڑی ہمیں خوشخبری دیتی ہے کہ آپ اپنی ٹائپ کو جانیں، اور اس سے ریلیٹڈ شعبے میں دیکھیں، مچھلی کو نہیں تیرنا سکھانا پڑتا، صرف بتانا ہوتا ہے کہ تم بنی تیرنے کے لیے. صحیح. تو ہمیں صرف لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ اس لیے بنے بھائی، یہ سیکھ لو جلدی سے. اچھا، جن لوگوں نے نہیں پہچانا ان کی حالت کیا ہے، وہ ابھی جو آپ اسے ڈسکس کر رہے تھے جی ریکارڈنگ سے پہلے، تو وہ ذرا آپ ناظرین سے شیئر کیجئے. ہاں دیکھیں، یہ تو عمومی طرز عمل ہے نا کہ ہم نہیں پہچانتے، استاد بچوں کو نہیں پہچانتے، ماں باپ بچوں کو نہیں پہچانتے،
اور بچے اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو اتنا برا حال ہے کہ بیمار ہو رہے ہیں بچے. اور اگر فرض کریں جیسے ابھی میں بتا رہا تھا ایک بچے کی کہ وہ اس کے والد ESTJ, ارے والدین سے بڑھ کے کون محبت کر سکتا ہے بچوں سے؟ صحیح بات. لیکن اب نہیں پہچانتے تو کیا کریں. ہم لوگوں کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں جیسے ہمیں ہمارے بچے بھی ویسے ہی ہوگا, ویسے ہوں گے. ایسا ہی. تو وہ بیچارے انہوں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, انجینئرنگ کرنی ہے. اس نے انجینئرنگ کر لی لیکن اس کو پسند نہیں تھی انجینئرنگ. پھر وہ ڈپریشن میں چلا گیا, بیمار ہو گیا, اور پھر وہ ابھی تک بیچارہ 29 سال کا ہو گیا ہے, ابھی تک وہ کہہ رہا ہے میں بیمار ہوں. اور کہتا ہے جب سے مجھے ٹائپ کا پتہ چلا مجھے یہ پتہ چلا کہ میں بھی کوئی شے ہوں, ورنہ میں تو خودکشی کے لیے کئی دفعہ سوچ چکا تھا اور میں جا رہا تھا. یعنی ظاہر ہے مائٹ از رائٹ ہو گیا نا. یعنی جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں بس وہی ویسے ہی سب کو سوچنا چاہیے, ایسا ہی ہے. جو میں کر رہا ہوں وہ سب کو کرنا چاہیے. تو جب تک ہم تو اس سے نہیں, یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے, ہر گھر کی کہانی. اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جو گھر کے سربراہ ہیں نا ان کے لیے تو یہ فرض ضرور ہے. ہاں یعنی وہ ضرور کرے ان کے لیے, کیونکہ انہوں نے سب کو چلانا ہے. ہاں, اور جب تک انہیں اپنے آپ کو چلانا نہیں آئے گا تو وہ سب کو کیسے چلائیں گے؟ کیسے چلائیں گے؟ پورا گھر جو ہے وہ برباد ہو رہا ہوتا ہے, پریشان ہو رہے ہوتے سب. وہ میں نے دیکھا نا, اکثر میں اپنے کلپس میں بیان بھی کرتا ہوں کہ بچے والدین سے پریشان ہیں, والدین بچوں سے پریشان, بیوی شوہر سے پریشان ہے, شوہر بیوی سے پریشان. ہاں, یعنی ہم نے سیکنڈریز پہ ہم اپنا ٹائم لگا. اب بچے پیرنٹس کہتے ہیں بچے موبائل سے کھیلتے ہیں, بھئی آپ نے تعلق ہی نہیں بنایا بچوں سے اپنا. بالکل ایسا ہی. تو بچے کیوں آپ سے باتیں کریں؟ ایسا ہی ہے. آپ نے بچوں کو پہچانا نہیں, موبائل تو بہت پہچانتا ہے ان کو. بالکل بالکل. موبائل تو آپ بچوں کو آپ سے زیادہ پہچانتا ہے بھائی, تو موبائل سے کیوں نہ باتیں کریں. آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ اگر بچے کسی کارٹون کا نام لے رہے ہوتے, ہم موبائل کھولتے ہیں نا, یوٹیوب کھولتے ہیں, وہ کارٹون آ جاتا ہے ہمارے موبائل. ہمارے موبائل پہ انٹیلیجنس کا یہ جو کمال ہے نا, کہ کس طرح وہ ہمارا ڈیٹا لیتا ہے اور کیسے وہ ہمیں دکھا دیتا ہے فوراً سے لا کے. نہیں, اس دور میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ ہمیں انسان کو بہت جلد اور بہت بہتر انداز میں سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اب ہمارے مقابلے پہ AI آ گیا ہے. جی جی. پہلے تو ہم بادشاہ تھے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے جی. اب تو AI اگر آپ نہیں بچوں سے لاڈ کریں گے سمجھیں گے, AI سمجھ لے گا بھائی. ابھی ہوا ہے ایک امریکہ میں ایک بچہ جو ہے وہ کسی ویب سائٹ پہ آپ کسی کا بھی وہ ڈال دیں اس کی سائیکی آواز, تو پھر وہ آپ سے ویسی ہو کے باتیں کرتا ہے. تو وہ باتیں کرتا رہا, لیکن ظاہر ہے مشین تو مشین ہے, اس کو پھر وہ جواب نہیں ملا تو وہ بچہ جو اس سے مشین سے بات کر رہا تھا وہ سوسائڈ کر لی, مر گیا وہ. اللہ اکبر. ظاہر ہے وہ اس کو وہ یا ابا یا اماں کسی کو سمجھ کے وہ کمپیوٹر سے بات کر رہا تھا, وہ اصلی اماں تو نہیں تھی. تو ایسے ہی ایسے. یہ جو ہے تو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے بہت. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میں نے خود بھی اس پر تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ جب تک یہ علم نہیں تھا اور جن گھروں کے اندر خوشحالی تھی اور ہے بھی, اور وہاں کیا چیز ہے جو سملر ہے. یعنی یہ علم سیکھنے کے بعد تو ویسے بھی انسان ایک دوسرے کو پہچانے لگتے ہیں, ایک دوسرے کے چیزوں کو پریڈکٹ کرنے لگتے ہیں. اچھا سوال ہے آپ کا کہ جب یہ علم نہیں ہے تو وہاں جو حالات بہتر ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اخلاقیات. اس کی وجہ اخلاق ہے. وہاں بھی ڈاکٹر صاحب پہچان ہے. ہاں, علم نہیں ہے, پہچان ہے, مگر پہچان ہے. اخلاق. یہ بیٹا ہے نا, یہ اس طرح کا ہے. یہ ان کے پاس نام نہیں ہے, کوئی ان گھروں میں نام نہیں ہے, مگر اخلاق ہے اس چیز کا نام. اخلاق ہے اس چیز کا نام کہ آپ نے, اللہ نے ایبسولوٹ بنا دیا نا, والدین کو اف نہ کرو. اب ان کی ٹائپ تو کچھ بھی ہو, چاہے تمہاری ٹائپ کچھ ہو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ٹائپ اخلاق پہ چلنا آسان کر دیتی ہے, لیکن اصل تو اخلاق ہے. اصل جو ایبسولوٹ چیز ہے وہ تو اسوہ حسنہ ہے کہ آپ اس پہ چلیں. یعنی ٹائپ یہ ہے کہ آپ کو بریکس لگانے میں ہیلپ کرے گی, تھوڑا اپنے آپ کو سیلف اویئرنیس دے گی, لیکن جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ تو حسن اخلاق ہے. بالکل بالکل.
اچھا پھر اس میں نے دیکھا نا ہم نے جتنے بھی لوگوں کو کورسز کرائے ان کو یہ والا حل بتایا. میں بھی آپ سے ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ ایک بندہ ہے جو ISFP ہے. ہاں اب وہ بندہ بیچارہ بزنس کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, وہ انتھک محنت کر رہا ہے, مگر کیونکہ وہ اندر سے جو خدمت کا جذبہ ہے نا اس کے اندر, وہ اس کو بزنس نہیں کر رہے تھے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میری والدہ, ہم لوگ بلاک این میں رہتے تھے, تو ہمارے نانا نے اسکول کھولا تھا چلڈرنس ہیون. صحیح. وہ کھولا تھا 74-75 میں, 1974-74. اچھا, تو ہماری اماں نے وہ اسکول چلایا, مگر وہ اسکول جو ہے نا وہ بہت زیادہ پروفٹ میں کبھی نہیں چلا. اچھا. تو اب وہ ہمارے والد صاحب پریشان ہوتے تھے کہ یہ سب کچھ ہے, بچے بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, مگر یہ پروفٹ میں کیوں نہیں چلتا ہے. تو وہ جب حساب کتاب دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا امی نے بھائی اس کی فیس معاف کر دی ہے, اس کو یہ دے دی ہے. اچھا, ہماری والدہ ماشاءاللہ ISFP تھیں. اچھا, ماشاء اللہ. وہ اب ان کا مزاج ایسا کہ اب محلے میں ہمارے ایک پاگل عورت تھی, اس کو لوگ پتھرے مارتے تھے. صحیح. تو اب اس عورت کو ہماری والدہ نے گھر میں بلا کے ایک کمرہ دے دیا کہ بھائی تم یہاں رہو. اللہ. تو وہ 1-2 سال رہی وہ اس کمرے میں, اور وہ ٹھیک ہو گئی, اور پھر اپنے بچوں میں چلی گئی. یعنی میں آپ کو ISFP کی باتیں بتا رہا ہوں کہ پھر ہم نے اسکول بند کر کے ہم نے کرائے پہ دے دیا. ہم نے کہا بھائی یہ اسکول چلا رہا ہمارے بس. ہاں, پھر والدہ بیمار بھی رہنے لگی. ظاہر پریشر ہوتا تھا کہ سیلریز دینی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو وہی آپ کی بات کہ ISFP جو ہیں, ان کو اگر آپ کاروبار ان میں ڈال دیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. ان پہ ظلم ہے. یعنی ISFP پہ یہ ایسے ہی ایسے مچھلی سے کہیں گے تم خشکی میں رہنا سیکھو, ہاں صحیح. اور پرندے سے کہیں گے تم پنجرے میں رہنا سیکھو, تو یہ ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اس کا اپوزٹ بہت زبردست ہے کہ ہر آدمی کو اللہ نے ایکسلنس کے لیے بنایا ہے, اور ہر آدمی کی دنیا میں ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اللہ نے اتنا جادو یا اتنا میجک, ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ اس سے پوری دنیا کو معطر کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. ہر شخص کو ایسا ہی. خدمت والا ہے تو وہ اپنی خدمت سے اب پوری دنیا کی نیت کرے, بالکل, اور کوشش کرے کہ میں ہر شخص کے لیے کہ کام ہوں, ہاں تو اللہ اس سے کام لے لیں گے. ایسا ہی. تو یہ اگر ہم نیت کر لیں تو یعنی میں سمجھتا ہوں یہ ٹائپ ہمارے اوپر ایک سمجھے قرض ہے ایسا ہی لوگوں کا, کہ جو اللہ نے ہمیں, چونکہ یہ اس میں ہماری کوئی وہ نہیں ہے, ہم نے اس علم ٹائپ میں جو تحفے اللہ نے ہمیں دیے ہیں, یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ان تحفوں صحیح. گفٹڈ ہے. ایسا ہی. اب مچھلی کا ہے مجھے تیرنا آتا ہے, یہ میرا کمال ہے, نہیں, تمہارا کمال نہیں ہے. صحیح. نہیں, یہ تو اللہ نے تمہیں تیرنے کے لیے بنایا ہے. صحیح. اسی طرح ہر شخص اپنے تحفے کو پہچانے اور اس سے پوری دنیا کو معطر کرنے کی نیت کر لے, تو پیسہ تو بہت حقیر چیز ہے, وہ مل ہی جائے گا. تو ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, رشتوں میں یعنی جب ہم ریلیشنس میں دیکھتے ہیں, جب تک پہچان نہیں ہوتی نا ایک دوسرے کی, تو مسئلے مسائل ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے ہمارے تمام رشتوں میں, چاہے وہ باس ہوں, یعنی یہ بھی تو ایک رشتہ ہے نا, اور دوست ہیں, یا گھر میں والدین سے رشتہ ہے, اور اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ ہے, اپنی بیوی سے رشتہ ہے, تو اس کا کتنا امپیکٹ ہے پرسنالٹی ٹائپ کا؟ دیکھیں, میں آج کل چونکہ عمومی طور سے اخلاقیات زوال پذیر ہیں, عمومی طور سے اخلاقیات تو ہمیں بہت زیادہ نظر نہیں آتے, تو اس دور میں ٹائپ جو ہے وہ کمزور اخلاق والوں کو بھی مجھ جیسے بہت آسانی پیدا کر دیتی ہے اخلاق پہ چلنے پہ. یعنی ہر رول میں آپ, جیسے ہر انسان ماں ہے یا باپ ہے, بہن ہے یا بھائی ہے, ہمیں رول کو ایکسلنس پہ پرفارم کرنے میں ٹائپ ہیلپ کرتی ہے, چاہے سامنے والا کسی بھی ٹائپ کا ہو. ہمیں اپنے مزاج کو قابو میں رکھنا, اپنے غصے کو قابو میں رکھنا, اور اپنے سامنے والے کی توقیر اور اس کی عزت اس کے رتبے کے رشتے کے لحاظ سے کرنے میں
بہت آسانی ہو جاتی ہے پرسنالٹی ٹائپ کو سمجھ کے. یعنی ٹائپ سمجھے تنکے کا سہارا ہے اس دور میں کہ چلیں اس کو پکڑ کے ہم شاید کچھ نہ کچھ بہتر رشتے بنا لیں. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ اس کی پہچان بھی نہیں ہے، یعنی رجحان بھی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھے. بس ہر بندہ نا رولر بنا ہے کہ میں اپنی حکومت کروں، چاہے وہ سربراہ ہے، یعنی ہر اوپر والا بندہ وہ چاہتا ہے نیچے والے کو ٹیز دیا جائے. تو ہمارے علاوہ، یعنی پاکستان کے علاوہ، جب آپ نے کام شروع کیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب آپ کو کون کون سی کنٹریز سے لوگ سرچ کر رہے تھے اور کس طرف زیادہ رجحان ہے؟ نہیں، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے انفارمیٹیو ویب سائٹس بنائی تھیں 2006 2007 وغیرہ میں. تو نیت میری یہ تھی کہ یہ علم لوگوں تک پہنچے کسی طریقے سے. وہ نیت تو تھی کہ پاکستان کے لوگ اس ویب سائٹ سے علم حاصل کریں. صحیح. لیکن جب میں اسٹیٹسٹکس دیکھتا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ عمومی طور سے اسرائیل یا پھر تھوڑے بہت یورپین کنٹریز کے لوگ، لیکن فوکس آن اسرائیل کے لوگ بہت زیادہ، کیونکہ اس وقت ویب سائٹ بہت کم تھیں، ٹائپ کی ویب سائٹ کم تھی اس زمانے میں. یوٹیوب پہ ٹائپ کی کوئی ویڈیو نہیں ملتی تھی. صحیح. تو لوگ سرچ کرتے تھے. تو اس کا مطلب نہیں، اتنا شعور ان لوگوں میں اس وقت بھی تھا عمومی طور سے کہ ٹائپ اتنی یعنی خطرناک چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں مجھے تو ابھی کچھ بھی نہیں آتا. اس حد تک آپ انسان کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. یعنی یہ بہت خطرناک علم ہے انسانوں کا، یہ جو ٹائپ کا علم ہے. یہ میں بہت دفعہ سوچتا ہوں کچھ اور بھی کروں زندگی میں، لیکن اس کی جو گہرائی ہے وہ پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک ہی وہ زیادہ ضروری ہے. اس میں غوطہ اور لگا لوں نہ کہ میں کوئی نیا کام شروع کروں. یعنی مجھے اس کی گہرائی کھینچ لیتی ہے اپنی طرف. میں لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بھئی اس کی گہرائی میں جائیں. انسان مشکل نہیں بنایا اللہ نے. اس سائنس نے مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے جب ڈاکٹر، HR کے لوگ اور ڈاکٹر حضرات اور جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ انسان مشکل ہے. میں کہتا نہیں، انسان مشکل نہیں ہے، آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں. صحیح بات. آپ انسان کو اچھا ایک تو انسان آسان ہے، اور دوسری بات یہ کہ دنیا مشکل نہیں ہے. ایک تو انسان کوئی بھی ہو دنیا میں وہ آسان ہے، پلس دنیا کا حصول مشکل نہیں ہے. اصل مسئلہ تو جنت کا ہے نا. اصل لڑائی جو ہے تو وہاں اپنے درجے بڑھانے کی ہے، وہ ہے مشکل کام. وہاں ہے اصل مردانگی دکھانی ہے. تو اللہ کو راضی کرنے میں آپ کتنے آگے بڑھ سکتے ہیں. دنیا کیوں آسان ہے؟ دیکھیں، ٹائپ کو جان کے پیسے کمانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. یعنی ٹائپ کے دیکھیں 2 لیول ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک ڈیولپمنٹ. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو شخص پیسے بنا رہا ہے اس کا تھاٹ پیٹرن کیا ہے. آپ اس کی لاجک کاپی کریں اور ہر اس شخص کو وہ لاجک سکھا دیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. صحیح بات. تھوڑی سی اس کی ٹریننگ کر دیں، کچھ دنوں بعد اس کے پاس بھی پیسہ ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پیسہ کمانا تو مسئلہ نہیں ہے، آسان ہے. ٹائپ کی بات تو بہت، یعنی ہر چیز سیکھنے کی، ہر صلاحیت سیکھنے کی ٹائپ بیسڈ اسٹریٹجیز موجود ہیں. یعنی کس ٹائپ کے شخص کو کیا چیز کیسے سکھانی ہے، گوروں نے اس کا بھی ٹیمپلیٹ بنا کے دے دی ہے. صحیح. تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اصل میں ہماری جو سوچیں ہیں یہ عمل اور ایموشن، جذبات کی بنیاد ہیں. سوچیں، اور سوچیں ہماری کنٹرول ہوتی ہیں یقین سے. بالکل. اور یقین جو ہے وہ 2 چیزوں سے بنتا ہے. پہلا یقین ٹائپ سے بنتا ہے، اپنی پہچان ہو جاتی. اور دوسرا یقین یعنی آدمی اگر کسی اللہ کو پہچان لے، اسلام پہ آ جائے، اس سے بنتا. صحیح. تو وہاں تو انسان کو پریڈکٹ کرنا
بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے. صحیح. کہ وہ تو اس کا سارا یقین ٹائپ کے اوپر. ٹائپ کے اوپر سب. ایف آدمی ایف کرے گا, ٹی ہے ٹی کرے گا. لیکن جو مسلمان ہیں, جو بلیور ہیں, وہ ہے اصل لوگ کہ وہ ٹائپ سے ہٹ کے بھی چلنا جانتے ہیں. اور اصل کمال یہ ہے کہ ہمیں ٹائپ کو پہچاننا ہے. ٹائپ ہمیں 2 تحفے دیتی ہے, ایک خوشیاں اور ایک مہارت, ایکسلنس. یہ 2 تحفے ہم ٹائپ سے لیں, مگر یہ دونوں نشے ہیں. اس نشے میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے. صحیح. نہ ایکسلنس کے لیے دنیا میں ہم رہنے نہیں آئے. صحیح. تو ایکسلنس حاصل کریں مگر اس کے نشے میں نہیں آئے. صحیح. دنیا میں خوشی حاصل کریں مگر یہ خوشی بہت تھوڑے عرصے کی ہے. اصل خوشی تو جنت کی. ایسا ہی ہے. تو یہ جو 2 تحفے ٹائپ دے رہی ہے, اس کے نشے میں نہیں آنا ہے اور وہ کام کرنا ہے جو اللہ چاہتے ہیں آپ کریں. بالکل بالکل. ٹائپ کو پریکٹس بھی کرنا ہے, لیکن اس کو اس وقت چھوڑ دینا ہے ٹائپ کو بالکل جب اللہ کا تقاضا آ جائے, جب اللہ کا حکم آ جائے تو آپ کہیں بھائی ٹائپ تم ادھر رہو, اب اللہ کی رضا میں میری خوشی ہے, واہ جی واہ, چاہے مجھے مزہ آئے یا نہ آئے. ایسے. یہ 2 لیول بہت ضروری ہیں ہمیں. آج کل لوگ یا تو ڈپریس ہیں, جی جی جی, یا جو بہت اچھے ہیں تو وہ ٹائپ پہ چل رہے ہیں. بالکل ٹائپ نے ان کو جکڑا ہوا ہے. بالکل. غلطیوں بھی ٹائپ والی کرتے ہیں, اچھے کام بھی ٹائپ والے کرتے ہیں. ٹائپ سے ہٹنے کو وہ تیار نہیں. تیار ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہ بھی بہت یعنی انکمپلیٹ ڈیولپمنٹ ہے. صحیح. ٹائپ کو پہچاننا ہے ہم نے کہ بھئی ہمیں ٹائپ نے کہیں جکڑ تو نہیں لیا. ٹائپ سے خوشیاں لیں, ٹائپ سے مہارت لیں, لیکن جب سچویشن یا کوئی ایسا ماحول آ جائے جب ہمیں ٹائپ کو چھوڑنا ہو, جی, تو ہم اور اللہ کی رضا کے لیے یہی تو پھر جہاد ہے نا. یہی جہاد, یہی تو جہاد ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں کو چھوڑ دیں, اور چاہے وہ جتنے بھی عزیز ہوں. ہاں بالکل. جتنی بھی آپ کی خوشی ہو. اور ڈاکٹر صاحب, جیسے میں یوں عرض کروں, ابھی ہم آگے چل کے ذکر کرتے ہیں, ایکسٹروورٹ ہے, انٹروورٹ ہے. تو ایکسٹروورٹ جو لوگ ہیں جو باہر کی دنیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اور انٹروورٹ اندر کی دنیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں نا, کیونکہ ہمارا تو ایک سلسلہ ہے نا, آپ کو معلوم ہے, خدمت خلق کا سلسلہ ہے. لوگ آتے ہیں, اور اتنے لوگ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اگر پیسہ کمائے لگے نا تو روز آنا کے لاکھوں روپے کہیں نہیں گئے, مگر یہ خدمت اور ایسی چیز. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو ایکسٹروورٹ لوگ ہیں نا, ان کو اورات و وظائف ویسے ہی ایکسٹروورٹ والے بتانے چاہیے کہ وہ یعنی زبان سے ذکر کرے, اور نماز کے بعد اتنی مرتبہ ذکر کرے, یہ آیت کی تلاوت کرے, قرآن پاک کی اس طرح تلاوت کرے, آواز بلند کریں, اور سب کے ساتھ مل کر کریں. اس طرح کی جو وہ اذکار جو لوگوں کے ساتھ مل کے کرنے ہوتے ہیں, اور جو گروپ میں کریں. ہاں گروپ میں کریں. اور جو انٹروورٹ لوگ ہیں ان کو اکیلے بیٹھ کے بتاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا اس کا نا 99% اس کا ریشو جو ہے نا وہ بڑھ گیا. ایفیکٹونیس آ گئی ماشاءاللہ. پہلے تو ہم ویسے ہی بتا دیتے تھے نا, مگر اب جب ہم سمجھ کے بتاتے نا تو وہ اور زیادہ افیکٹو ہو جاتا. کیا بات. یعنی اب جو لڑکا ہے نوجوان ہے, آپ کو پتا ہے وہ ای ہے, ای ایف ہے, تو اب ہم اس سے کہیں گے نا تم یعنی ذکر و اذکار ذکر کیے, تسبیح پڑھ لو, پڑھے گا کچھ دن پڑھے گا, پھر ہم اس سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اجتماع ہوتا ہے جمعرات کا, اس میں آ جاؤ, اس میں سارے مل کے ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ, بہت پیاری بات. افیکٹو ہو گئی نا. یعنی ہمارا دین ہم سمجھنے کے بعد ہم لوگوں کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, اپنے بارے میں ایک اچھا وہ کر سکتے ہیں. اب جیسے میرے جیسا بندہ ہے نا, اب میں تو ای ہوں, ہمیں لوگ چاہیے, بندے چاہیے. پہلے میں سمجھتا تھا میں آئی ہوں, تو مگر نہیں, آئی میں مزہ نہیں آتا, ای میں مزہ آتا. تو اسی لیے میری ساری ایکٹیویٹیز ایسے ہیں جس میں لوگ کوئی نہ کوئی سامعین ہوتے ہیں, ساری ایکٹیویٹیز ایسی. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پہچان کر تو کتنا ہمیں فائدہ ہے, ہمارے دین کو فائدہ ہے, ہمارے پہ چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے, بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی عبادات کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی اللہ میاں نہیں چاہتے کہ آپ
ہر عبادت بہت زیادہ کریں. اللہ کہتے ہیں جو آپ کی ٹائپ ہے نا وہی عبادت زیادہ کر لو. وہی بات زیادہ کر لو, اسی میں ایکسلنس حاصل کرے. جنت میں جانے کا کوئی ایک دروازہ تو نہیں ہے, جنت میں جانے کے بھی کئی دروازے ہیں, تو آپ اپنے پسند کے دروازے سے چلے جاؤ. اللہ, اور جو اس دروازے سے نہیں جا رہا اس کو اپنے سے کمتر بھی مت سمجھو. پتہ نہیں وہ کیا عمل کرتا ہوگا, اللہ اس کو کہاں سے لے جائے. ایسا ہی ہے. تو ٹائپ مردم شناسی کا جو یہ علم اللہ نے دے دیا ہے ہمیں, تحفہ ہے اللہ کا, یہ ہم مسلمانوں کو ضرور حاصل کرنا چاہیے, کہیں سے بھی ملے. اس سے ہم اپنی گھریلو زندگی, اپنی ریلیجس, اپنی یعنی جو دین پہ ہم عمل کرتے ہیں اس میں بہت بہتری اور اس میں کوالٹی آ جاتی ہے. کوالٹی آ جاتی. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ یعنی سنور جاتی ہے, آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. اور پھر اصل مسئلہ جو بچ جاتا ہے وہ ہے جنت کا, کہ بس آدمی جنت کی فکر کرے اور اس میں اپنے درجے بلند کرنے کی جستجو میں لگ جائے. ایسا ہی. ڈاکٹر صاحب اس بارے میں بتائیے گا, این اور ایس اس میں کیا فرق ہے, یعنی انٹیوژن اور سینسنگ میں؟ دیکھیں, انٹیوژن اور سینسنگ یہ معلومات حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو دیے. بالکل. اور ایک کو اس کی فطرت بنایا اور ایک اس کے اندر اس کی پوشیدہ صلاحیت کو رکھا, مگر کر دونوں سکتے ہیں. تو اگر زیادہ تر لوگ اکثر دنیا کے علاقوں میں ایس ٹائپ کے ہیں جو عملی کام زیادہ کرنا چاہتے ہیں, وہ عموماً وہ یعنی ایس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عملی طور سے کام کرنا چاہتے ہیں, جو این ٹائپ کے لوگ ہیں وہ ذہن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے ایس اور این, یہ معلومات حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں. اور کیا آپ کا اسپیسیفک اس میں سوال کیا ہے؟ ہاں, میرا اسپیسیفک اس میں سوال یہ ہے کہ جو این ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو اشارات چاہیے ہوتے ہیں, وہ خود ہی پہنچاتے ہیں. ہاں, یعنی ان کو بہت مختصر سوال چاہیے, ہاں, اشارے چاہیے, وہ اشارے سمجھ جاتے ہیں. وہ کرتے بھی اشارے ہی ہیں. جی جی. وہ بہت تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتے جی, وہ مختصر سی بات کرتے ہیں. اور تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو لوگ ایس لوگ ہیں وہ ڈیٹیل پسند کرتے ہیں نا, وہ ڈیٹیل چاہتے ہیں ہر چیز, تو ان کو کون کون سے علوم کے اندر جانا چاہیے اور کون سے پروفیشن کو اختیار کرنا چاہیے, اس بارے میں بھی سوچ سکتے. اچھا دیکھیں, ایس اور این جو ہے وہ ہے تو پرسیپشن کے دو ذرائع, لیکن ظاہر ہے ہم جب تک معلومات حاصل نہیں کریں گے ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے. تو ہمارے عمل کرنے میں ایس اور این کا بہت امپورٹنٹ بنیادی رول ہے. ہمارے جو عملیات ہیں, ہمارے جو بیہیویئرز ہیں, اس میں ایس اور این کا بہت بنیادی کردار ہے. صحیح. ایسے عمل کرنے میں چونکہ ہمارے 5 سینسز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں, تو ایس لوگوں کو عمل کرنے کا زیادہ دل چاہتا ہے. اصل جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فطرت کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. صحیح. ایس لوگ ایس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, این لوگ این کو فطرت ہمیں نہیں چھوڑتی, یعنی فطرت ہمیں اپنے یعنی اس میں جکڑ کے رکھتی. ہاں, میں کہتا ہوں بیہیورل میگنیٹس ہیں یہ ٹائپ. صحیح کہہ رہے ہیں. جو بھی آپ کی ٹائپ ہے وہ میگنیٹ ہے, آپ کے بیہیویئرس کو وہ کھینچ لیتی ہے. تو ایس لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں اور این لوگ سوچنا چاہتے ہیں, غور و فکر کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو این کو ایسے شعبے اختیار کرنے چاہیے جس میں غور و فکر اور سوچنا انوالو ہو, اسٹریٹجک تھنکنگ انوالو ہو. صحیح. ایس کو وہ شعبے اختیار کرنے چاہیے جو محنت سے آپ جس میں ایکسلنس لا سکتے ہیں. صحیح. ان شعبوں میں ایس لوگوں کو جانا چاہیے. اور عموماً ایس اور این اگر مل کے کام کریں تو بہت اچھی جوڑی بنتی. ایک ڈائریکشن بتاتا ہے, ایک کرتا جاتا ہے, تو پھر وہ دونوں کا کام ہو جاتے ہیں. صحیح. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ہوتا ہے تھنکر اور ایک ہوتا ہے فیلر. جی. آپ کہتے ہیں کہ جو تھنکرز ہیں انہیں فیلنگ بھی سیکھنی چاہیے اور جو فیلرز ہیں انہیں تھنکنگ سیکھنی چاہیے. تو اس میں آپ کا اپنا کیا تجربہ رہا ہے, ایکسپیرینس رہا ہے, یہ آپ مجھے بتائیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں, اس لیے اسلام میں کلیکٹیونیس کا بہت ذکر ہے کہ ہم سوشلی ہمیں رہنا چاہیے. ٹی اور ایف جو ہیں,
زیادہ تر مرد اللہ نے ٹی بنائے ہیں اور زیادہ تر ایف اللہ پاک نے خواتین کو زیادہ تر ایف بنایا ہے. تو اب اگر ہم مردوں کے رول دیکھیں, جو ذمہ داریاں اللہ پاک نے مردوں کو دی ہیں وہ معاش سے ریلیٹڈ ہیں. تو ٹی لوگوں کے لیے معاش کمانا یہ اللہ نے آسان رکھا ہے. ان کی دے آر ڈیزائن فار پروفیٹیبلٹی اینڈ لاجک, وہ سوچتے اس طریقے سے. اور ایف لوگ جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ, جذبات, احساس اور خدمت صحیح اور نرم یعنی کیئرنگ اور ٹیچنگ میں وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں. صحیح. تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایف لوگ خدمت اور احساس میں ہیں اور ٹی لوگ فائنینشیل اس میں ہیں, تو پھر ٹی جو ہے وہ تھوڑا احساس میں ایک وہ فیل کرتے ہیں, ایک بلائنڈنس ان میں کمی رہ جاتی ہے جس کو ان کو سیکھنا چاہیے. اور ایف لوگوں کو جو ہے وہ پیسے اور وقت کے صحیح استعمال میں تھوڑا ان کو پرابلم آتی ہے, تو وہ ان کو تھوڑا ٹی لوگوں سے مشاورت لینی چاہیے یا ان کے ساتھ ٹیم اپ کرنا چاہیے. اور میری پوری زندگی میں اس کے اثرات رہے. اور میں نے ٹائپ سے, جیسے میرے والد صاحب ٹی تھے, تو وہ اکثر مجھے بہت ساری باتوں پہ جب میں ایف اور پی حرکتیں کرتا تھا تو وہ بہت ناراض ہوتے تھے. تو میں آج ان کی مجھے وہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ وہ یہ باتیں کیوں کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے مجھے تو اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا کہ والد صاحب اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں, لیکن اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ صحیح کہتے تھے. تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہم تو اپنوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے. ٹائپ ہمیں اپنوں کو سمجھنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے, بہت ہیلپ کرتی ہے. تو میں بالکل تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر والدین ہیں تو ان کو سمجھ لو, یہ جب وہ نہیں ہوں گے تو تم کو باتیں یاد آئیں گی. صحیح بات. تو یہ کہ اچھا یہ تو ہے. اب آپ کی جو اپنی ٹائپ ہے وہ ENFP ہے. جی. اچھا میری ENTP ہے. ماشاء اللہ. جی. تو ہم دونوں میں ایک فرق ہے. جی, لاجک اور وہ اور ایف کا. تو یعنی جو ایف لوگ ہیں, جو فیلرز ہیں, انہیں تھنکنگ سیکھنی ہے. اور ان کی پرفارمنس اور بہتر ہو جائے گا. اور جو تھنکرز ہیں انہیں فیلنگ سیکھنی ہے. تو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ, کیونکہ سارے کام تو ہم نے لوگوں میں کرنا ہے. ایسا ہی. اب میری بیگم صاحب یا میرے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کے پیچھے لوگ تو بہت ہیں مگر آپ کے پاس ہے کچھ نہیں. آج بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے صبح, یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کی باتیں تو بہت ہیں مگر کنگنے ہیں آپ. میں نے کہا یار اللہ دے گا انشاءاللہ. یعنی آپ نے لوگ تو جمع کر لیے ہیں, ان کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں آپ کے پاس. میں نے کہا چلیں اب باتیں ہی ہیں. تو یہ ایک بات ہے کہ اگر ایف لوگ ٹی سیکھ لیں تو وہ باتوں کے ساتھ ساتھ شاید کچھ اور بھی دے سکیں لوگوں کو. بالکل. اور ٹی لوگ ماشاءاللہ بہت اللہ میں دیکھتا ہوں ان کی جو نیک خدمت کرتے ہیں معاشرے کی, لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ ایف کرنا ان کو شاید پسند نہیں ہوتا. جی. تو تھوڑا سا لوگ ان سے تھوڑا سا روب میں رہ جائیں یا کٹ بھی جاتے ہیں. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت سخت ہے, یہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے جیسے کہتے ہیں ریجڈ پرسن. وہ تھوڑا سا اس میں اپنی ٹی کی وجہ سے. مگر کیونکہ ایف ان کے پاس جو آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ تو ایف تو ان سے بہت ہی خفا رہتے ہو جاتے. تو یہ کہ اگر وہ تھوڑا ایف سیکھ لیں تو وہ اور لوگوں میں گرویدہ ہو جائیں یا لوگ ان سے. لیکن میں مگر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے قدم آگے چلنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو پہچان کے ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. صحیح. جو ٹی ہے آپ اس سے ایف ایکسپیکٹ نہ کریں, اس کو ٹی پہ عزت. جو وہ ہے نا, یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. صحیح. ہمیں نہیں پتا وہ کون سی نیکیاں کر رہے ہیں, اللہ سے کتنا قریب ہیں. صحیح. تو ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے ایف اور ٹی کی بنیاد پہ. صحیح. تو جس سے ٹی ملی وہ ٹی لے لیں, جس سے ایف ملے اس سے ایف سیکھ لیں, کیونکہ دنیا میں دونوں کی شدید ضرورت ہے. جی بالکل. پورا نظام ٹی پہ چل رہا ہے. سارا جو دنیا کا نظام ہے, سورج نہیں اپنی مرضی سے نکلتا, جذبات نہیں چلتے اس میں, چاند ستارے سب اپنی مرضی سے نہیں چلتے. صحیح. یہ قانون قدرت پہ اللہ ان کو چلا رہے. سبحان. تو ہم تو ایف لوگوں کو
کہ جو ہم ایک دوسرے کو جج کرنے لگتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے, یہ سب سے غلط ہے. صحیح. جس کے دل میں کلمہ ہے وہ بہت قیمتی ہے, بالکل بالکل. کسی بھی ٹائپ کا ہو, وہ تنی اللہ اس کو کہاں سے کہاں لے جائے, کہاں سے کہاں لیتے, اور کس عمل سے اللہ کے وہ قریب ہو جائے, اور کون سا عمل اللہ کو پسند ہو. کر رہے ہوتے ہیں. یعنی 30 لوگوں کی نیکیاں ہی الگ ہیں بھائی. 30 ایسے میں نے سنے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں جو ایف لوگ تصور نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے, صحیح بات, ایسا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہماری تو ڈسکشن بہت ماشاء اللہ ہو گئی ہے, اور میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ آئندہ بھی ہمیں وقت دیں, انشاءاللہ. کہ یہ ایسی ڈسکشن ہے کہ جس کو سننے کا اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے آج پاکستان کو خاص طور پر, اور پوری دنیا میں, کہ ایک دوسرے کو سمجھے, سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھے, اور پھر دوسروں کو سمجھے, اور پھر زندگی کو آسان بنائے اور مشکلات کو ختم کرے. جو کام آپ کا اصل ہے, جو اللہ کو راضی کرنا ہے, وہ کام کرے. نہیں یعنی دنیا میں تو کچھ بھی مشکل نہیں, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب اپنی پہچان بہت ضروری ہے. سے بہت آسانی ہو جاتی, بہت 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 آسانی ہو جاتی ہے. یعنی انسان کو پتہ ہے نا میں کیسا ہوں, پھر وہ اپنے رب کے سامنے جو ہے نا وہ ایسے پیش ہو کہ مولا یہ تو تیری پیدا کردہ صلاحیت ہے میرے اندر, تو پروان چڑھا دے. بے شک. پھر اللہ پاک اس کو برکتیں دیتا ہے اسی کام میں. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یوتھ کو, بس وہ آخری پیغام. سر میں خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ دنیا آسان ہے, دنیا کے لیے بالکل پریشان نہ ہو, اور اپنے بارے میں جانیں اور لوگوں کی نقل نہیں کریں. اپنے تحفے جو اللہ نے آپ کو دیے اس کو استعمال کر کے دنیا آسان کریں اپنے لیے. صحیح. اور پھر انہی تحفوں سے اپنے رب کو راضی کریں. مقابلہ وہاں پہ ہے. ایسا ہی. جنت کے 6666 درجے ہیں, تو اللہ سے وہ درجے حاصل کریں, اوپر سے اوپر چلے جائیں. بالکل بالکل. دنیا میں ملے گی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دنیا حاصل نہیں کریں, تو ٹائپ سے دنیا آسان ہے. یہ ٹائپ ایسی صلاحیت آپ کو دے دیتی ہے کہ آپ دنیا میں کچھ بھی کر سکتے. ایسا ہی. ناظرین اکرام, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر قمر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک بہت ہی سحر حاصل گفتگو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ کی ہے. تو میرا یہ پیغام ہے آپ سب کو کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں, اپنی فطرت کو پہچانیں, تاکہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور اپنی آخرت کے لیے کوئی کام کر سکیں. اپنی پہچان کے حوالے سے ہمارے آن لائن سسٹم میں نورین ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں بھی ہم نے ایک کورس رکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے کے مشورے سے, نو یور سیلف کورس. اس کورس میں بھی ڈاکٹر صاحب یہی ساری چیزیں ہم پڑھاتے ہیں, اور خاص طور پہ کیونکہ ہماری تو فیلڈ ہے تو ہم اس کو نا لنک کرتے ہیں اسپرچویلٹی سے, روحانیت سے. اور یہ بہترین کورس ہے. اور ایک اور بھی کورس ہم نے رکھا ہوا ہے ہو ایم آئی کے نام سے, کہ میں کیا ہوں. تو میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کو کورس کی آؤٹ لائن بھی دیکھیں, ہمارے نمبرز پر رابطہ کیجیے. اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی پہچان, دوسروں کی پہچان, اور سب سے زیادہ اللہ کی پہچان نصیب. آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.